نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میرے دوست ہم بات کریں گے، کوئی شخص خواب کے اندر مچھلی دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ مچھلی بیچتے ہوئے دیکھنا، مچھلی کھاتے ہوئے دیکھنا، مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھنا، اور مچھلی کا کانٹا جو ہے وہ خواب میں دیکھنا، یا جال کے ذریعے سے مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھنا، دریا میں سے پکڑتے ہوئے، نہر میں سے، یا کسی حوض میں سے مچھلی کو پکڑتے ہوئے دیکھنا، مختلف خواب دیکھنا اور ان کی تعبیریں انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو کے اندر میرے دوستوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر میرے دوستوں آپ کا کوئی خواب مچھلی کے متعلق ہے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں ضرور مل جائے گی۔ اگر میرے دوستوں اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس کے ذریعے میرے دوستوں آپ اپنا خواب ہو یا کوئی بھی آپ کا دینی سوال ہو میرے دوستوں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو۔ تو میرے دوستوں گزارش ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی کہ آپ جب بھی ہم سے کمنٹس کے اندر کوئی سوال کرتے ہو یا میرے دوستوں کوئی خواب کی تعبیر پوچھتے ہو تو میرے دوستوں اس کا وقت ہم نے طے کر رکھا ہے، برائے مہربانی صبح کی نماز کے بعد سے لے کر دوپہر زوال سے پہلے اس وقت کے دوران میں میرے دوستوں آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ وقت کے اندر میرے دوستوں ہم معذرت خواہ ہیں۔ تو میرے دوستوں ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے دوستوں کہ اگر خواب کے اندر کوئی آدمی گرم دریا کے اندر مچھلی پکڑتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، گرم دریا کے اندر مچھلی کا دیکھنا یہ بلا اور مصیبت کی دلیل ہے، اور فرمایا کہ اگر سرد دریا کے اندر کوئی آدمی مچھلی کو دیکھتا ہے، سرد دریا میں، تو پھر اس کی تعبیر میں حضرت فرماتے ہیں یہ فرحت اور خوشی کی دلیل ہے میرے دوستوں۔ اور میرے دوستوں حضرت دانیال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر بہت ساری بڑی اور تازہ مچھلیاں خواب کے اندر دیکھتا ہے، بڑی اور تازہ مچھلی، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو مال اور نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی میرے دوستوں چھوٹی مچھلی خواب کے اندر دیکھتا ہے، کسی نے مچھلی چھوٹی دیکھی ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دکھ اور غم کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو خواب دیکھنے والوں کو غم اور دکھ پہنچے گا۔ اور میرے دوستوں حضرت امام ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کو خشک مچھلی دی ہے یا شوربے والی مچھلی اس کو دی ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت امام ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو کسی رئیس آدمی سے یا پھر میرے دوستوں کسی بادشاہ سے اس آدمی کو نقصان پہنچے گا۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے شوربے والی مچھلی کھائی ہے، شوربے والی مچھلی کھاتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو خواب دیکھنے والے کا غلام جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کو اپنے غلام سے نقصان پہنچے گا۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ مچھلی کے جسم کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے، مثلا خون ہو یا ہڈی ہو یا جسم کا کوئی بھی جز ہو، کوئی بھی حصہ ہو، وہ اس کو ملا ہے، اس نے پایا ہے اس کو، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس آدمی کو خواب دیکھنے والے کو خیر و برکت حاصل ہوگی اور اس کو مال حاصل ہوگا اور یہ آدمی غلام خریدے گا۔ اور میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے دریا سے بڑی مچھلی پکڑی ہے، بڑی مچھلی پکڑتے ہوئے دریا میں سے دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کی کسی مالدار عورت کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ اور میرے دوستوں پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے چھوٹی مچھلی کھائی ہے، چھوٹی مچھلی کھاتے ہوئے دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو خواب دیکھنے والے کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا۔ اور میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مرد اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے عضو تناسل سے مچھلی نکلی ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو بیٹی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر میرے دوستوں کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کی شرمگاہ سے مچھلی نکلی ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ہاں بھی انشاءاللہ ایک بیٹی کی پیدائش ہوگی، اللہ اس کو بھی بیٹی عطا فرمائے گا۔ اور میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ مچھلی کے منہ سے نکلا ہے، مچھلی کے منہ سے خود کو نکلتا ہوا دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا کسی کام کے لیے یہ آدمی جھوٹ بولے گا۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر خواب کے اندر کوئی عورت دیکھتی ہے کہ اس کے منہ سے مچھلی نکلی ہے، عورت کے منہ سے مچھلی نکلی ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عورت خواب دیکھنے والی غمگین ہوگی، اس کو غم پہنچے گا۔ اور میرے دوستوں حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि वो मछलियां बेचता है, मछलियों का बेचना ख्वाब के अंदर, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले को और इसके लोगों को खैर और नफा पहुंचेगा इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने हौज से या नहर से मछली पकड़ी है, हौज या नहर से मछली पकड़ते हुए देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला आम लोगों से हीले और मकर फरेब के साथ उनसे कोई चीज लेगा। और मेरे दोस्तों हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह भी ये इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर मछली का देखना ये माल की दलील है। और इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों इरशाद फरमाते हैं कि ये मछली जन्नत के खानों में से एक खाना है। फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्तरखान के ऊपर आसमान से जो चीज उतरती थी वो मछली ही थी। और मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि दरिया की मछलियां इसके साथ बातें कर रही हैं, दरिया की मछलियों को बातें करते हुए ख्वाब के अंदर देखना, इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला बादशाह के राज फाश करेगा, बादशाह के राज जाहिर करेगा लोगों पर। और मेरे दोस्तों उलमा किराम फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर मछली पकड़ने वाला कांटा देखता है ख्वाब में, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला मकर और फरेब करने वाला आदमी है। और मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर खौफनाक मछली देखता है, तो इसकी ताबीर के मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि जिस कदर मछली बड़ी और खौफनाक होगी उसी कदर मेरे दोस्तों इसके ऊपर मुसीबत आएगी, मुसीबत वाक़या होगी इसके ऊपर। और मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर जाल के जरिए से मछलियां पकड़ते हुए खुद को देखता है कि उसने देखा कि जाल के जरिए वो मछलियां पकड़ रहा है, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी लोगों के साथ मकर और फरेब करके ये आदमी माल जमा करेगा। तो मेरे दोस्तों ये तो कुछ ख्वाब मछलियों के मुतालिक और उनकी ताबीरें जो आज मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद है मेरे दोस्तों आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें मिल गई होगी। अगर मेरे दोस्तों इसके अलावा कोई आपका ख्वाब है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं या कोई भी मेरे दोस्तों आपका दीनी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना सवाल या ख्वाब हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दें। तो मेरे दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।